السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 10-12 دن سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کا نام ہے حیات المعائز گوٹ لائف، جو ایک ہندوستانی شہری کی آپ بیتی ہے۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ہمارے ناظرین کو اس ویڈیو کے متعلق، اس کے حقائق کے متعلق آگاہ کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کا ایک شہری جس کا نام سوشل میڈیا پر نجیب بتایا جا رہا ہے، حقیقت میں اس کا نام کیا تھا نہیں معلوم، لیکن وہ مسلمان نہیں تھا، کسی دوسرے مذہب کا تھا۔ ہوا یہ کہ وہ یہاں سے اپنی درمیانہ زندگی گزار رہا تھا یہاں پر، تو اسے یہ اطلاع ملی کہ اس کی بیوی حاملہ ہے، تو اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ مڈل ایسٹ جا کر، عرب ممالک میں جا کر کچھ کما کر اپنے خاندان کی، اپنی فیملی کی جو ہے نا حالات کو سدھاروں اور اچھی زندگی گزارنے کا خواب دیکھا ہو۔ تو اس نے کچھ چیزیں اپنے بیچ بچا کر یہاں سے مڈل ایسٹ یعنی گلف کنٹریز کو روانہ ہوا۔ جانے کے بعد جب وہ یہاں سے نکلا پلین میں بیٹھ کر، دمام کا اس کا ویزا تھا، دمام میں اترا ایئرپورٹ پر۔ ایئرپورٹ کے باہر نکلنے کے بعد جب کیبن کے باہر نکلا تو دیکھتا ہے کہ بدو، اس زمانے کے جو سعودی عرب کے جو بدو ہوتے ہیں نا، وہ بہت سارے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے اپنے عمال کو، اپنے اپنے کام کرنے والوں کو جو مختلف ممالک سے منگاتے ہیں، وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں، ریسیو کر رہے ہیں خوشی خوشی۔ تو یہ بھی ہر ایک کے پاس جاتا اور اپنا پاسپورٹ بتاتا۔ تو اس میں سے ایک بدو آیا، سعودی شہری، آ کر بولا انت ہندی تعال، کیا تو ہندوستانی ہے؟ چلو آؤ ہمارے پاس، ہاتھ الجواز، پاسپورٹ دو۔ پاسپورٹ لے لیا، یلا ارکب فی السیارہ، گاڑی میں بیٹھو۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد سیدھا اسے دمام لے گیا۔ دمام کے قریب میں حفر الباطن ایک علاقہ تھا، وہاں پر لے گیا اس کو۔ لے جانے کے بعد اس کا کام یہ تھا کہ وہ بکریوں کو چراتا، 100-200 بکریاں تھیں اس کے پاس، مینڈھے۔ تو اس شخص کو لے کے گیا، بولا ہذا معائز و ہذا بر، یہ بکرے ہے اور یہ صحرا ہے، یہ تمہارا کام ہے، روز تم کو بکریاں چرانا پڑیں گا۔ اور ہذا کیس تمر و ہذا کیس دقیق، یہ آٹے کا تھیلا ہے اور یہ کھجور کی بوری ہے، یہ کھجور کھانا پڑیں گا روٹیاں بنا کر آپ کو، یہی تمہاری زندگی گزارنا پڑے گا۔ بکروں کا دودھ پیو، گوشت یعنی بکروں کا دودھ پیو، کھجور کھاؤ اور روٹی بنا کر۔ اسے چھوڑ دیا وہاں پر۔ 2-4 دن میں ایک مرتبہ آتا جاتا، بکروں کو لے جاتا، مارکیٹ میں بیچتا، یہ کاروبار تھا۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا، بولا بھائی کہ میں ادھر کدھر پھنس گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس کو۔ چند دن کے بعد آزو بازو کے 150-60 کلومیٹر دور سے جو ہے نا، جو لوگ بکریاں چرانے والے آتے تھے ان سے ملتا۔ اس میں سے کچھ عرب ہوتے، کچھ افریقن ہوتے، کچھ پاکستانی ہوتے، کچھ ہندوستانی ہوتے، اس کی زبان سمجھنے والے۔ ان کے سامنے اپنا دکھڑا رکھتا اور اپنے مسائل کو بتاتا کہ بھائی میں ہندوستان سے آیا ہوں، میری بیوی حاملہ ہے، بلکہ میں سوچا کہ چلو پورے لوگ گلف جاتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، میرے خاندان میں اچھی کمائی کروں گا، میں لوگوں کو اچھا پالوں گا، میرے ماں باپ کو، تو اس لیے میں آیا۔ دیکھتا ہوں کہ یہ شخص ہے، مجھے کچھ لا کے دیتا نہیں، بس روٹی بنانا، روز کھجور کھانا، دودھ پینا، بس یہی میری زندگی ہے، عید بقرعید میری سب یہیں پر ہے۔ ان لوگوں نے سوچ بچار کر کے بولا کہ یہ تیرا کفیل نہیں ہے، یہ تیرا اسپانسر نہیں ہے، یہ تجھے اغوا کیا گیا ہے ایئرپورٹ سے۔ بولتا نہیں، مجھے لینے آیا تھا، وہ میرا پاسپورٹ لیا، بات کرا مجھ سے، یلا اجلس سیارہ والا، تو بغیر کسی کفیل کے ایسا نہیں کر سکتا۔ تو بولے ہم کئی دن سے ہم جانتے ہیں، ہم یہاں پر سعودی عرب میں رہتے ہیں، یہاں پر بعض وقت بعض لوگ جاہل جو لوگ ہوتے ہیں ایسا کرتے ہیں۔ تو وہ کئی دن تک انتظار کرتا رہا۔ 5 سال گزار دیا اس نے۔ اس کی حالت بکروں میں رہتے رہتے بال بڑے،
जिस्म पर गंदगी, नहाना नहीं, हत्ता कि पानी भी नहीं था सहरा में, तो रोज़ थोड़ा बहुत पानी लाता वो अपने 1 के अंदर डाल के टैंक में, बकरे पी लेते, बकरों के साथ वही भी पानी पीता। बस ऐसी ज़िंदगी गुजर रही। वो सोच के बोला कि भाई मेरे घर वालों को मैं पैसे वगैरह, बच्चे कैसी, बीवी कैसी है, कोई इत्तला नहीं। तो एक दिन आके बोला, कफील आने के बाद बोला कि भाई देखो, मुझे जो है मेरी जो तनख्वाह है जो है ना, मुझे दे दो, और मैं थक गया, मैं जाना चाह रहा हूँ। तो बदू बोलता, उस वाला कलमा, खामोश, एक लफ्ज़ नहीं बोलना। आप थोड़े बहुत जुमले सीख लिया वो अरबी में, उससे बात करते करते कम्युनिकेशन वगैरह। बोला ये तो बड़ा जुल्म है यार, 5 साल हो गए, एक पैसा नहीं, ऐसी ज़िंदगी गुजर रही है यहाँ पर। तो उसके बाद बोला कि भाई चलो, मुझे अगर तुम तनख्वाह नहीं देते तो कोई बात नहीं, मुझे ले आके अपने मुल्क में मुझे भेज दो वापस, मैं वापस चले जाता हूँ। खुरूज ला खुरूज वाला रातिब वाला ऐशई। बोला ना तो तुझे मैं भेजता, ना तो तनख्वाह देता। इंता इजलिस हिना हादा बर व हादा गनम खलीक रिजाल, मर्द जैसा जो है ना काम करो, कोई तुमको तनख्वाह मिलने वाली है, बस यही है, तुम्हारी ज़िंदगी मौत यहीं पर है। वो परेशान हो गया। बोला नौजवान था वो, उसके भी दिल में कुछ अरमान वगैरह। तो एक मरतबा अचानक फिर उसको गुस्सा आया, और एक दिन आके बोला कि भाई मुझे मेरी तनख्वाह चाहिए, या नहीं तनख्वाह नहीं देते मुझे मेरे मुल्क भेज दो, या नहीं मुल्क नहीं भेजते तो मुझे कम से कम यहाँ से सहरा में हूँ मैं, 20-25 किलोमीटर जाने के बाद रोड है, इस्पाल्ट रोड, वो रोड तक तो भी छोड़ दो, मैं किसी से भी भीख मांग के अल्लाह के नाम पे जो है ना वास्ता दे के मैं वहाँ से चले जाता हूँ, चंदा करके चले जाता हूँ अपने मुल्क को। बोला ला रातिब वाला खुरूज वाला तरीक, ना तो रास्ते भी नहीं छोड़ता मैं, बस यही काम करना है तुमको। उसका तो दिमाग फिर गया। एक दिन लड़ाई हो गई, गुत्तम गुत्ता हो गए, उसके हाथ में कोई रॉड, कोई स्टील का कुछ मिल गया, मारा, वो गिर गया सऊदी। ये भाग कर जो है ना अपने बाजू की झोपड़ी में, 1-2-4 किलोमीटर दूर एक उसका दोस्त रहता था, वहाँ जाकर बैठ गया। भाई मेरे से झगड़ा हो गया, मैं मारा उसको, क्या हुआ पता नहीं, ज़ख्मी है क्या है पता नहीं। उसके बाद उस कफील के रोज़ घर में शाम में वापस जाता कफील, बकरे वकरे लेकर मार्केट में बेचता। तो उसके बेटे देखे कि आज नहीं, आज हमारा बाप, तो सोचे कि भाई आज एक दिन इंतज़ार करते हैं। दूसरे दिन गए तो क्या, आदमी सहरा में पड़ा हुआ है, सूखा हुआ, कोई सांस नहीं, कुछ नहीं, लाश। परेशान हो गए वो, शुरता को, पुलिस को फ़ोन करे, वो लोग आए। आने के बाद देखे आदमी मरा हुआ है। खैर उसको ले गए, डेड बॉडी उसकी दफन कर दिया जैसा भी है। उसके बाद उसके पैरों के निशान से गए, जो भागा था सहरा में से, गए फलां जगह के घर पे था वो, उसके निशान रुके हुए थे, वहाँ गए। वहाँ पे जाने के बाद मालूम हुआ कि भाई उसको हम ले आके, उसकी हालत बिल्कुल बदबू जैसी, बिल्कुल जंगली आदमी की तरह हो गई थी। उसके बाल वगैरह साफ़ कराए, हम उसको नहाए, भाई बरसों से नहाया नहीं था। उसके बाद हम उसको ले आके रखे हैं, पुलिस आके उसको पकड़ के ले आके पेश करी कोर्ट में। तो बोले क़िसास, क़त्ल का बदला क़त्ल है वहाँ पर, ज़ाहिर बात है, बड़ा अच्छा क़ानून है ये इस्लामी। तो वो क़ाज़ी को नहीं मालूम क्या है। खैर पुलिस वाले जांच करे, उसका पासपोर्ट देखे तो बोले ये कफ़ील जो है ना ये नहीं है, इसका कोई दूसरा कफ़ील है, ये 5 साल पहले आया था, ये बीच में से उठा लिया उसको और यहाँ पर काम करा। चलो जो भी हो गया, असल जुल्म कफ़ील का था, वहाँ का जो मुवातिन बदू था उसका जुल्म इतना जुल्म था। उसके बाद ये नहीं कर सका, अपना दिफा के अंदर उसने क़त्ल कर दिया, और जानबूझ के भी नहीं, बस उसके हाथ से लग गया, मर गया वो। उसके बाद फिर उसको जेल में डाल दिए। जेल में हुक्म हुआ क़िसास, तुम्हारी गर्दन मारेंगे। अब उसको अरबी नहीं आती, कुछ नहीं आती, खामोश बैठा हुआ है। तो फिर हुआ ये कि वहाँ के लोग जो बदू थे हरफुल बातिन के, वहाँ के लोग बोले कि भाई ये तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया सऊदी का। तो कैसे इंतकाल हुआ? बोले हिंदी मारा, इंडियन लेबर मारा। तो भाई क्यों मारा? वो हमारे पास हज़ारों लाखों हिंदी काम कर रही, काम करते हो लोग। तो नहीं, वो तनख्वाह की बात निकली।
پوری تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ ظالم تھا. انہوں نے بولے ہذا ما یجوز، یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر. اسلام اس بات کی تعلیمات نہیں دیتا. اسلام تو بڑا امن والا، اور مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی جو ہے نا اس کا قیمت، اس کی جو مزدوری ہے دے دینے کا حکم ہے. یہ تو 5 سال ہو گئے. ایک آزاد شخص کو پکڑ کے لا کے غلامی کرانا یہ کون سا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا تو بھئی کہاں ہے وہ شخص؟ بولے جیل میں ہے، اس کو قصاص ہونے والا ہے. تو بولے اتق اللہ بنفسک، تم اللہ سے ڈرو، تمہارا باپ ظالم تھا. بس وہ شخص نوجوان کو معاف کرنا چاہیے تم کو، کیونکہ وہ اپنے دفاع کے اندر لڑ کے اس کو مارا ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ میرا باپ ظالم تھا. بچے پوچھے ہاں تمہارا باپ ظالم تھا، تو اب کیا کرنا؟ تو بولے کہ تم اس کو معاف کرنا، خون بہا جو ہے معاف کرنا ضروری ہے. پہلے تو وہ لوگ نہیں بولے. اس کے بعد میں پھر وہاں کے لوگ، وہاں کے مقامی لوگ، امام مسجد، دیندار لوگ اکٹھا ہوئے، جمع کرے پیسہ. بولے ایک مظلوم کی مدد کرنا ہے، بلکہ ریال جمع کر کے 1,70,000 ریال. اس زمانے میں ایک خون بہا کی قیمت 1,20,000 ہوتی تھی. 1,20,000 ریال. تو انہوں نے 1,70,000 جمع کیا. جمع کرنے کے بعد جا کے بولے کہ تم جاؤ جیل میں، جاؤ تنازل کرو، ریلیکس ہو جاؤ، اور بولو کہ ہم نے معاف کر دیا، ہمارے والد کی غلطی تھی، معاف کر دیے. معاف کرنے کے بعد اب وہ ہندی سے جا کے ملے. اب وہ تو تیار کھڑا ہوا ہے، اب میری آتی گردن جاتی کل جاتی، تیار کھڑا ہے. اب آ گئے لوگ میرے کو مارنے کے واسطے، رونے دھونے کے واسطے. باہر نکلا تو بولے بیٹھ آرام سے بیٹھ، ہم لوگ آئے اس کے بیٹے ہیں، تیرے کو ہم خون بہا معاف کرتے ہیں. تو بولا چلو ٹھیک ہے الحمدللہ، خوش ہوا ہوں. اس کے بعد بولا کیا ہے مسئلہ؟ تو بولے ہمارا باپ ظالم تھا، اس سے ظلم ہو گیا، تیرے ساتھ زیادتی ہوئی، 5 سال گزارا صحرا میں، 5 سال جیل میں گزر گئے، 10 سال تیری زندگی ختم ہو گئی. اب ہم نے سوچا کہ تجھے معاف کرتے ہیں، بس خالی سائن کرنا ہے، ایئرپورٹ چلے جانا واپس اپنے گھر کو. اور یہ 1,70,000 ریال. وہ بڑا پریشان ہوا، بھائی تم لوگ کون سا مذہب ہے تمہارا؟ پوچھا. بولا ہم لوگ مسلمان ہیں. تو پھر وہ جو پیچھے سے میرے کو جو ظلم کر رہا تھا 5 سال تک، کیا وہ اس کا کون سا مذہب تھا؟ بولے وہ بھی مسلمان ہے، وہ ہمارا باپ تھا، وہ ظالم تھا. غلطی ہوتی، اچھا برا انسان ہر جگہ ہے، ظالم بھی ہے، ایماندار بھی ہے، ہمارے ہندوستان میں بھی ہے. تو اس نے بولا کہ پہلا کام جو میں کروں گا، تمہارا جو دین ہے، تم لوگ مجھے خون بہا معاف کرے، اس کے بعد جو بھی ہے 1,70,000 ریال دیے، میں اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہوں. اس نے اسلام قبول کیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد پیسے لیا، وہ لے کے ہندوستان واپس آیا. آنے کے بعد ایک کتاب لکھا، اپنی زندگی حیات الماعز، گوٹ لائف لکھا. لکھنے کے بعد اس کو سمجھ میں آیا ہے میری کتاب میں رقم کروں. ایک کتاب لکھنے کے بعد کچھ فلموں کے ڈائریکٹرز آئے اس کے پاس، آ کے وہ کتاب پڑھ کے بولے ہم اس کے اوپر فلم بنانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے فلم بنائی، اور وہ فلم 40% سچائی پر مبنی ہے، لیکن 60% جھوٹ اس میں پھیلایا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان تھا، لیکن وہ شخص مسلمان نہیں تھا، کسی دوسرے مذہب کا تھا. آیا، کام کیا، اس کے ساتھ ظلم ہوا، حقیقت میں ظلم ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد اس کو پیسے ملے 1,70,000 جو ریال دیے، وہ بھی فلم میں نہیں بتایا گیا. اور اسلام قبول کیا وہ بھی نہیں بتایا گیا. اور وہاں کے لوگوں کا جو کیریکٹر، جو اخلاق، جو کردار انہوں نے پیش کیا، اس کو بھی نہیں بتایا گیا. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے گلف کنٹری کے، خاص طور سے عرب ممالک کے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ مہم چلائی جا رہی ہے. فلموں کے ڈائریکٹرز کی وجہ سے پتہ نہیں وہ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. تو ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ فلم کے اندر 40% واقعات تو صحیح ہے. حقیقت میں واقعہ جو قتل کا واقعہ ہے، اور وہ 5 سال 10 سال جو ہے جیل میں رہا، وہ حقیقت ہے. لیکن جہاں تک ہے اتنا ہی بتانا چاہیے ہم کو. یعنی کسی ایک شخص کے غلط ہونے سے سارا معاشرہ، ساری قوم کو ہم اس کی قیمت نہیں دے سکتے. وہ ایک آدمی کی غلطی ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں وہ بات،
لیکن ہم کو چاہیے تھا کہ ہم اس کو صحیح اس کا حق ادا کرتے اور لوگوں کو بتاتے کہ بھائی ایک غلط فیصلہ کرنے والا شخص ایسا کیا تو اس کے لوگ صحیح دین کو جاننے والے اس کو جو ہے نا اتنا احسان کرے، وہ اسلام قبول کرا۔ لیکن اس واقعے کو شیخ عبد الرحمن الدعائلج، سعودی عرب کے بہت بڑے یوٹیوبر ہے وہ، اور اکثر سچے واقعات کو سناتے ہیں اپنے چینل پر، تو انہوں نے 3-4 سال پہلے اس واقعے کو بیان کیا تھا۔ قناة المجد ایک چینل ہے عربی کا، اس پر بیان کیا تھا، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کے چینل پر، عبد الرحمن الدعائلج، وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد تھا کہ ہمارے ناظرین کو حقیقت بتائی جائے۔ ھذا واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔